السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مثالی تجوید کورس آسان اور مؤثر انداز کے ساتھ دوسرا درس مخارج میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے مخارج کے بعد شروع کریں گے۔ تو کل ہماری بات یہاں تک پہنچی تھی، تجوید الحروف، ترتیل کے اوپر بات کی تھی۔ ترتیل کیا ہے؟ ترتیل ہے تجوید الحروف و معرفت الوقوف۔ تو پہلے تجوید الحروف کو دیکھ لیتے ہیں، بعد میں وقوف اوقاف کا جو ہے اس کی معرفت کچھ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو تجوید الحروف کے اندر دو چیزیں آتی ہیں، ایک ہے مخارج الحروف اور دوسرا ہے صفات الحروف۔ مخارج الحروف، حرف منہ کے کس حصے سے نکلیں گے، صفات الحروف یعنی کس انداز سے وہ حروف ادا ہوں گے۔ تو پہلے ہم مخارج الحروف کو پڑھتے ہیں، پھر ہم صفات الحروف کی طرف جائیں گے۔ تو یہ سلائیڈ آپ نے اچھی طرح دیکھنی ہے، سمجھنی ہے۔ تو یہی ہماری اساس ہے، بنیاد ہے یہ سلائیڈ۔ مخارج الحروف ہمارے پاس ہیں جی 29، یعنی حروف ہمارے پاس 29 ہیں، اور ٹوٹل مخارج ہمارے پاس 17 ہیں۔ 17 مخارج ہیں، 29 حروف ہیں۔ تو اگر ہم ان کو یاد کرنے کی اقسام دیکھتے ہیں کہ اس کو کیسے کیسے یاد کیا جا سکتا ہے، کیسے آسانی رہے گی یاد کرنے میں، تو وہ دو صورتیں ہیں۔ ایک ہم مخرج نمبر 1 فلاں، مخرج نمبر 2، مخرج نمبر 3، ایک ایک مخرج کر کے یاد کریں، یا پھر ہم کوئی ایسا انداز اپنائیں کہ ہمیں مخارج یاد بھی ہو جائیں، ہمیں سمجھ بھی آ جائیں، کوئی ہمیں مشکل دشواری نہ ہو۔ دو انداز ہوتے ہیں چیز کو سمجھنے سمجھانے میں۔ ایک انداز ہوتا ہے رٹا سسٹم، اور ایک انداز ہوتا ہے سمجھ کر اس کو اچھی طرح آپ انڈرسٹینڈ کر کے یاد کریں۔ تو رٹا، جو چیز رٹے کے ساتھ یاد کی جاتی ہے وہ جلدی تو شاید یاد ہو جائے، لیکن اسے جلدی وہ بھول بھی جاتی ہے۔ تو جن چیزوں کو سمجھ کر یاد کیا جائے، سمجھنے میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا لیکن وہ انسان کو پکا یاد ہوتا ہے، وہ بھولتا نہیں ہے۔ تو ہم ایسا انداز اپناتے ہیں کہ ہمیں یہ مخارج یاد ہو جائیں، ہمیں بھولے نہ۔ تو 17 مخارج ہیں، 29 حروف ہیں۔ ہم 17 کو اور 29 کو تقسیم کرتے ہیں 5 حصص پر۔ 5 اس کی ہم اقسام بناتے ہیں، جس کو اصول مخارج کہتے ہیں۔ اصول مخارج یعنی 17 مخارج کو ہم نے 5 میں تقسیم کر دیا، اور 29 حروف کو بھی پہلے ہم 5 مین مخارج میں تقسیم کریں گے، پھر ایک ایک مین مخرج کو لے کر دیکھیں گے کہ ایک ایک مخرج میں مزید کتنے آگے مخارج نکلتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ہم نے مین پوائنٹ بنا لیے 5۔ چلیے، مین ایک ہے جوف۔ جوف کہتے ہیں منہ کا خلا، منہ کا اندرونی حصہ۔ حلق یعنی کہ گلا۔ ایک مخرج بڑا کیا ہے؟ ہمارا منہ کا خلا، اندرونی حصہ، ٹھیک ہے، جسے مخرج مقدر بھی کہتے ہیں۔ مخرج کی 2 اقسام کی جاتی ہے نا، مخرج مقدر اور مخرج محقق۔ مقدر جو ہے جو جس کا ایگزیکٹ پوائنٹ نہیں ہے۔ اب جوف ہے منہ کا خالی حصہ، اس کا کوئی ایگزیکٹ پوائنٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو مثال تو حلق کے اندر جو آئیں گے آگے وہ بھی مقدر ہی ہیں۔ محقق وہ ہوتا ہے جو بالکل ایگزیکٹ پوائنٹ ہو، جس طرح ہم کہتے ہیں جی دال کا مخرج ہے یہ ہے کہ راس اللسان جب ثناء اولیاء کے مسوڑے کو لگتی ہے، زبان کے نوک ثناء اولیاء کے مسوڑے کو لگتی ہے، تو وہ ہوتا ہے محقق یعنی ایگزیکٹ پوائنٹ۔ کچھ ایسے مخارج ہیں جو جن کا ایگزیکٹ پوائنٹ تو نہیں ہے، ویسے جو ہے وہ مخرج اکاؤنٹ ہوتے ہیں۔ تو جوف جو ہے یہ مقدر ہے، مخرج مقدر ہے، اور حلق میں بھی آگے آئیں گی اس کی تفصیل بھی۔
حلق کہتے ہیں گلے کو، پورے گلے کو حلق بولتے ہیں. لسان کہتے ہیں زبان کو، زبان جو ہے یہ بھی مین ایک مخرج ہے. اور شفتان، شفتن ایک ہونٹ، شفتان یعنی کہ دو ہونٹ. اور خیشوم ہوتا ہے کہ ناک کا نرم ہڈی یا ناک کا بانسرا. ٹھیک ہے. اب اس کے اندر دیکھتے ہیں کہ ان کی تفسیر کیا ہے. تفسیر ان کی یہ ہے، ہم نے کہا نا کہ ہم 17 کو پہلے 5 میں تقسیم کر دیتے، ہم نے 5 میں تقسیم کر دیا تاکہ ہمیں مخارج صحیح طرح یاد ہو جائے، صحیح طرح ہم سمجھ سکیں، ہمیں کوئی دشواری نہ ہو. تو پہلا ہے جی جوف. اس کے اندر تفصیل دیکھتے ہیں جوف میں سب مخارج کتنے ہیں اور حروف کتنے ہیں. جوف میں صرف ایک ہی مخرج ہے، جوف بھی مین بھی ایک، اور مین میں جو ذیل میں آئیں گے وہ بھی ایک جوف ہی ہے. ٹھیک ہے. حلق یہ مین مخرج تو حلق ہے، اس کے اندر مزید 3 مخارج ہیں. حلق کے اندر مزید 3 پوائنٹس ہیں. ٹھیک ہے. لسان اس کے اندر جو ہے مزید 10 پوائنٹ ہیں، 10 مخارج مزید ہیں. ٹھیک ہے. شفتان اس کے اندر جو ہے وہ 2 مزید مخارج ہیں. اب دیکھا نا، پہلے ہم اگر 17 مخارج یکدم یاد کرتے تو رٹا لگا کر تو مشکل ہوتی. ہم ان کی حصص بنا دیے، ایک جوف بنا دیا، اس میں صرف ایک مخرج ہے، یہ اس کو یاد کر لیا. پھر حلق کو لیا، اس کے اندر 3 مخارج ہیں، بالکل آسانی کے ساتھ ہم نے ان کو یاد کر لیا. تو 2 اور 1 3، 4 ہم نے مخارج بالکل آسانی کے ساتھ یاد کر لیے. پھر ہم نے لسان کو لیا، اس کے اندر 10 مخارج ہیں. اس کو بھی ہم آگے جا کے چھوٹا کرتے ہیں، اس کی بھی تقسیم کرتے ہیں اس کو مزید آسان کرنے کے لیے. شفتان ہے تو شفتان میں 2 مخارج ہیں، تو اس کو بھی ہم نے آسانی کے ساتھ یاد کر لیا. آگے ہے خیشوم، وہ ایک ہی مخرج ہے اس کے اندر، تو حرف اس کے اندر جو ہے وہ نہیں ہے، وہ ایک مخرج کی آواز ہے. تو جوف میں ایک مخرج، 3 حروف. حلق 3 مخارج ہیں، 6 حروف ہیں. جوف میں کتنے حروف؟ 3. حلق میں 3 مخارج مین، 6 حروف. لسان میں 10 مخارج اور 18 حروف. ٹھیک ہے. شفتان میں 2 مخارج اور 4 حروف. خیشوم میں ایک مخرج ہے، حرف کوئی بھی نہیں ہے اس میں. اچھا، اس کو آپ دیکھیے گا کہ ہم نے کہا تھا 29 حروف ہیں اور 17 مخارج ہیں. اب مخارج دیکھتے ہیں، 10 3 13 اور 1 14، 15 16 اور 17. ٹھیک ہے. 17 مخارج ہمارے یہاں پہ تقسیم ہو گئے. اب 29 حروف کو دیکھتے ہیں. 18 اور 4 22، 22 اور 6 28، 28 اور 3 31. اب 29 حروف سے 31 کیسے بن گئے، اس کی تفسیر جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ 29 ہم نے کہا تھا، یہ یہاں تو 31 بن گئے. ٹھیک ہے. تو 2 حرف ایسے ہیں جو ڈبل آتے ہیں، واو اور یا. جب مدہ ہوں گے تو ان کا مخرج اور ہوتا ہے، جب لین ہوتے ہیں ان کا مخرج کوئی اور ہوتا ہے. اور واو کا ڈبل مخرج جو ہے وہ آتا ہے، اور یا کا بھی ڈبل مخرج آتا ہے. اس لیے 2 حرف جو ہے وہ 2 حروف ہم نے زائد نظر آ رہے ہیں. تو یہ تقسیم ہو گئی کہ جوف کو الگ کر دیا، حلق کو الگ کر دیا، لسان کو الگ کر دیا، شفتان کو الگ کر دیا، خیشوم کو الگ کر دیا تاکہ سمجھنے میں آسانی آئے. ٹھیک ہو گیا. ابھی ہم سب سے پہلے جوف کو لیتے ہیں. جوف ٹھیک ہے، اس میں 1 حرف ہے اور 3 مزید مخارج ہیں. یہ جوف ہے جی، منہ کا خالی حصہ. اچھا، اس میں 3 حروف کون سے ہیں؟ الف، واو مدہ
या मद्दा, अलिफ है इसके अंदर, वाव मद्दा है और या मद्दा है। अब वाव मद्दा का मखरज जौफ है, या मद्दा का मखरज जौफ है। जब वाव लीन होगी या फिर या जो है ये लीन होगी तो इसका मखरज ये नहीं होगा। वाव मद्दा और या मद्दा का मखरज ये है। अलिफ मद्दा कब होता है? जब अलिफ से पहले जबर आ जाए। वाव मद्दा कब होता है? जब वाव साकिन से पहले पेश आ जाए। या मद्दा कब होता है? जब या से साकिन से पहले जेर आ जाए, जो उनको कहते हैं हरूफ मद्दा। तो खड़ा जबर, खड़े जेर, उल्टा पेश, उनका भी यही मखरज है जोफी, जिनको कहते हैं कायम मुकाम हरूफ मद्दा, या हरूफ मद्दा हरकती जिनको कहते हैं। हरूफ मद्दा हरकती उनको बोलते हैं, इनको बोलते हैं हरूफ मद्दा हरफी। हरूफ मद्दा हरफी कौन से हैं? अलिफ वाव या। हरकती हरूफ मद्दा कौन से हैं? खड़ा जबर, खड़े जेर, उल्टा पेश। अच्छा, अब इसको मजीद समझें। बहुत काम की चीज़ मैं आगे आपको सामने बयान करने लगा हूँ, तो हमतन गोश होकर बैठें। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने लगा हूँ। अच्छा, इसमें अलिफ मद्दा, अलिफ मद्दा का मखरज ये आपको वाइट नज़र आ रहा है, ये जोफ है, तो ये इसका मखरज है। अब अलिफ में देखें, मुंह खोला है, आवाज़ आसानी से बाहर जा रही है और बिल्कुल स्ट्रेट है, और बिल्कुल उतनी ही है जितनी मुंह में है, उतनी ही बाहर आवाज़ आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ अलिफ मद्दा का मखरज भी ये है, और इसके साथ साथ ज़बर का मखरज भी ये है, बा। बा मुंह खोल कर पढ़ा जाता है, ज़बर मुंह खोल के पढ़ा जाता है। ज़बर का मखरज आप याद रखें, ठीक है। उसके बाद देखिए वाव मद्दा। वाव मद्दा, वाव मद्दे में देखें होंठ गोल है, वाव मद्दा में होंठ गोल है, आवाज जो है ना वो मुंह बिल्कुल गोल है, गोलाई में है, और आवाज बाहर है। तो इसका मतलब ये है कि वाव मद्दा का मखरज होंठ गोल, वाव का तो मखरज होंठ गोल ही है। वाव दो मरतबा इसलिए आती है कि वाव मद्दा को एक मरतबा बताने के लिए, फिर वाव का अलग से मतलब एक मरतबा फिर वाव का मखरज बताया जाता है शफातान में। तो वाव मद्दा का मखरज क्या है? होंठ गोल। तो या आप यहाँ बात समझ लें कि पेश का मखरज भी यही है, ठीक है। मिसाल के तौर पर जिस तरह वाव का मखरज अलग से बयान किया गया है, वाव मद्दा का मखरज यहाँ बयान किया गया है, तो दोनों में तो होंठ गोल होते हैं। इसी तरह हर मखरज का सॉरी हर हरफ का मखरज अलग है, लेकिन जिस भी हरफ के ऊपर पेश आ जाएगी तो वहां होंठ गोल होंगे, ठीक है। जिस हरफ के ऊपर पेश आएगी तो होंठ गोल होंगे। पेश का मखरज भी यही है कि होंठ को गोल करना, ये पेश का मखरज भी है, ठीक है। इसी तरह जेर का मखरज देखें, या का, या मद्दा का मखरज, इसको समझें। या मद्दा का मखरज क्या है जी? मुंह का खला, और साथ क्या है? नीचे वाले होंठ को नीचे की तरफ माइल करना, नीचे वाले होंठ को नीचे की तरफ माइल करना ताकि आवाज नीचे आए। इसमें भी स्ट्रेट है, इसमें भी स्ट्रेट है, इसमें आवाज नीचे की तरफ है, आवाज नीचे की तरफ है। ये इसका एग्जैक्ट जो है वो प्रोनाउंस है। अगर आपने किसी किसी जेर को प्रोनाउंस करना है तो आपने नीचे वाले होंठ को नीचे की तरफ माइल करना है, ये जेर का भी मखरज है। जिस हरफ के ऊपर भी जेर, जिस हरफ के नीचे भी जेर आएगी तो आपने नीचे वाले होंठ को नीचे की तरफ माइल करना है। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ।
ہم مجہول پڑھتے ہیں حرکات کو، با، بو، بے، بے. اب بے جو ہے، بے، اب یہ زیر کا مخرج ایگزیکٹ نہیں آپ نے ادا کیا، یہ مجہول ہو گیا. کیوں مجہول ہوا؟ آپ نے نیچے والے ہونٹ کو نیچے مائل ہی نہیں کیا، آپ کی آواز نیچے نہیں گئی، اس لیے بے ہوا ہے. ہونا چاہیے تھا بی، بی، بی. اچھا، اس کو مزید سمجھنے کے لیے آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ بے کے ساتھ لگی ہے بڑی اے، بے. ٹھیک ہے. کے ان کے ساتھ جس اگر آپ زیر والے حرف کو بڑی یہ لگائیں گے تو یہ ادائیگی غلط ہوگی. اگر آپ چھوٹی یہ لگائیں گے، اس کی کتاب کی، چھوٹی زیر یا لگائیں گے تو اس کا مخرج، اس کی ادائیگی اچھی ہو جائے گی. بازر بی، چھوٹی یہ لگی بی، بی. ٹھیک ہے. بڑی یہ لگائیں گے تو بے، چھوٹی لگائیں گے تو بی. تو زیر کا مخرج کیا ہوا؟ نیچے والے ہونٹ کو نیچے کی طرف مائل کرنا. تو یہ زبر کا بھی مخرج ہے، پیش کا بھی ہے اور زیر کا بھی ہے. اس کو اچھی طرح آپ انڈرسٹینڈ کر لیں. ٹھیک ہے. تو اس کی اگر آپ نے مشق کرنی ہے تو وہ یہ ہے کہ آپ با، تا، یا پھر با، بو، بی، تا، تو، تی، سا، سو، سی، جا، جو، جی، حا، حو، حی. ٹھیک ہے. جی، دوسرا ہمارے پاس مین مخرج ہے، وہ ہے حلق، یعنی کہ گلا. اس میں 3 سب مخارج ہیں، یعنی گلے کے اندر مزید سب مخارج کتنے ہیں؟ 3. اور حروف اس سے ادا ہوتے ہیں 6 حروف ہیں، 3 پوائنٹ سے 6 حروف ادا ہوتے ہیں. گلا، یہ گلا ہے جی آپ کا. ٹھیک ہے. تو اس کے 3 پوائنٹ ہیں. نمبر 1 اقصائے حلق. اقصائے حلق، اقصا کا لفظ ہوتا ہے دور، دور کا حصہ، دور کا پوائنٹ، دور کی جگہ. ٹھیک ہے. اقصا بولتے ہیں اس کو. تو حلق یعنی گلا. اب حلق کے بعد ہمارے پاس جو مین مخرج کیا تھا بلا؟ لسان. جوف، حلق، لسان، شفتان، خیشوم. تو حلق کے بعد ہمارے پاس مخرج ہے لسان. تو اب اس کا تعریف کیا بنے گی، ترجمہ کیا بنے گا اس کا؟ یعنی لسان کے اعتبار سے گلے کا دور کا مخرج، لسان کے اعتبار سے گلے کا سب سے دور والا مخرج. اب زبان شروع ہوتی ہے جڑ سے، تو اس کے پہلے آتا ہے اقصائے حلق، پھر وسطی حلق، پھر جا کے آتا ہے اقصائے حلق. ادنا حلق پہلے آتا ہے، پھر وسطی حلق آتا ہے، پھر اقصائے حلق، یعنی کہ سب سے آخر والا مخرج، سب سے آخر والا مخرج وہ کیا ہے؟ اقصائے حلق. اس میں 2 حروف ادا ہوتے ہیں، حمزہ، ہا. جو ہمارے سینے کا پاس ہے اقصائے حلق، اس سے حمزہ، ہا. ٹھیک ہے. دوسرا پوائنٹ ہے وسطی حلق، یعنی گلے کا سینٹر، گلے کا درمیان والا حصہ. جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ باہر سے تھوڑی سی ہڈی ابری ہوئی ہوتی ہے، گلے کا سینٹر ہوتا ہے، ہڈی تھوڑی سی باہر کی طرف ابری ہوئی ہوتی ہے. تو یہ والا پوائنٹ گلے کا سینٹر، اس کو بولتے ہیں وسطی حلق. اس سے عین اور حا، عین، حا. تیسرا پوائنٹ ہے ادنی حلق، یعنی زبان کے سب سے قریب والا حلق کا مخرج. قریب، ادنا کا مطلب ہوتا ہے قریب ترین، زیادہ قریب. تو ادنا حلق سے 2 حروف ہیں، غین، خو.
غین خا، حمزہ ہا عین ہا غین خا۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ یہ اللہ اکبر حروف حلقی ہیں، ان کو کہتے ہیں حروف حلقی، ان کا بہت کردار ہے، آگے بھی ان کے اوپر بحث ہوگی، ان حروف کے اوپر، اس مجموعے کے اوپر آگے بھی بحث ہوگی۔ تو یہ 6 حروف ہیں، ان کو آپ نے یاد بھی کرنا ہے، یہ حروف حلقی ہیں، اچھی طرح ان کو آپ نے یاد کرنا ہے۔ یہ دیکھیں گلے کا سب سے لاسٹ والا پوائنٹ، یہ گرین لائن آپ کو نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ حمزہ جو ہے، حمزہ ہا، حمزہ ہا، حمزہ ہا، آگے ہے عین عین ہا، سینٹر گلے کا سینٹر، تو یہ ہے گلے کا سب سے اوپر والا حصہ، غین خو، غین خو۔ اس کے اندر آپ ایک یاد رکھ لیں بات، فائدے کی بات ہے، فائدے والی بات یہ ہے کہ مخرج کو یاد کرنے کا طریقہ یہ آپ ذہن نشین کر لیں۔ جس حرف کا مخرج آپ کو پتہ ہی نہ چل رہا، صحیح آپ سے پروننس نہیں ہو رہا، تو اس کو آپ 3 انداز کے ساتھ اس کی پریکٹس کریں، وہ آپ کو یاد ہو جائے گا۔ 1 دن کریں، 2 دن کریں، 3 دن کریں، مہینہ کریں، چھوڑے نہ حرف کو۔ جس حرف کی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی اس کو کرتے جائیں پریکٹس، اس کو اتنی دیر تک کریں جتنی دیر تک وہ آپ کو سمجھ نہیں آتا، لیکن 3 انداز کے ساتھ۔ آپ 1 دن یا 2 دن ہی پریکٹس کر لینا، زیادہ سے زیادہ 3 دن کر لیں، تو آپ حرف کو اچھی طرح پہچان سکتے ہیں۔ کیا طریقہ ہے اس کا؟ طریقہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر یہ حمزہ ہے یا ہا ہے، جون سا بھی حرف ہے، ٹھیک ہے، اس سب سے پہلے آپ اس کو حرکت دیں، زبر حرکت دینی سب سے پہلے، اس کی پریکٹس کریں زبر کے ساتھ، 50-70 مرتبہ 100 مرتبہ اس کو پریکٹس کریں حرکت کے ساتھ، زبر کے ساتھ۔ پھر اس کو آپ ساکن کر کے شروع میں حمزہ لے کر آئیں، حمزہ زبر غین او، یعنی غین زبر غا، تو حمزہ زبر غین او، او، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے پریکٹس کریں جتنا آپ کر سکتے ہیں کریں۔ تیسرا اور آخری اور سب سے افیکٹو وہ یہ ہے کہ آپ اس حرف کے اوپر شد لائیں، شروع میں حمزہ لائیں، حمزہ اوپر زبر، ٹھیک ہے، اور اس حرف کے اوپر شد لے کر آئیں، یعنی مثال کے اوپر غین ہے تو غین پر شد لگائیں، اغا، اغا، اور جو شد والا حرف ہوتا ہے اس کو تھوڑا رک کر پڑھتے ہیں، اس پر اس کے مخرج میں تھوڑا سا ٹھہرتے ہیں، ہلکا سا ٹھہر کر پھر پڑھتے ہیں، کیونکہ وہ ڈبل پڑھا جاتا ہے، 2 مرتبہ اس کو پڑھا جاتا ہے، اس لیے اس کا مخرج پتہ چل جاتا ہے۔ پہلے آپ دیکھیں کہ حلق یعنی کہ حمزہ عین، حمزہ ہا کا مخرج کیا ہے؟ اقصی حلق، یہ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ اقصی حلق، اور آپ کو پتہ چل گیا اقصی حلق ہے کہاں، حمزہ ہا کا مخرج کیا ہے؟ اقصی حلق، اقصی حلق کہاں ہے جی؟ یہاں ہے، وہاں پر ہلکی سی انگلی رکھ لیں، ٹھیک ہے، اور اس کو پہلے ہم زبر دے کر پڑھیں، آ، حمزہ زبر آ، اس کو جزم دیں، حمزہ زبر حمزہ آ، وہ بھی آ پڑھا جائے گا۔ اصل میں آ زبر والے میں تھوڑا سا جھٹکا ہے اور ساکن میں زیادہ جھٹکا ہے، اور اگر آپ پھر اس کو شاد دیں آ آ آ آ، ڈبل پڑھا جائے گا۔ اور اسی طرح اب غین ہے، ٹھیک ہے، غین زبر غو، غین کا مخرج آپ کو پہلے پتہ چل گیا، غین کا مخرج ہے ادنی حلق، ہاں ادنی حلق کا پتہ چل گیا کہاں ہے جی؟ یہاں ہے۔ اب اس کو مخرج کو ذہن میں رکھیں کہ اس کا فلاں مخرج ہے، مخرج کو ذہن میں رکھیں، پریکٹس کریں، غین زبر غو،
غا غا محسوس کریں مخرج ٹھیک ہے غا 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 جی یہ ادنا حلق سے ادا ہو رہا ہے جی ہو رہا ہے اب اس کو مزید بہتر کریں او 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 شاد دیں مخرج ذہن میں رکھیں او غا او غا او غا ٹھیک ہے اس انداز سے تو جس حرف کی بھی پریکٹس کی جائے اس انداز سے وہ اس حرف کا مخرج ہمیں یاد ہو جاتا ہے تو اب ہم اس کی جو ہے نا وہ پریکٹس کرتے ہیں